قربانی کے تعلق سے کچھ مسائل سماعت فرمائیے۔ قربانی واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط ہے اسلام، یعنی قربانی مسلمان پر واجب ہے، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی واجب ہونے کی دوسری شرط ہے اقامت، یعنی مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ جو شخص مسافر ہے، مسافر سے مراد شرعی مسافر، اب اس کی تفصیل کتابوں میں دیکھیے۔ تو بہرحال مقیم ہونا شرط ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ تیسری شرط تونگری، یعنی مالک نصاب ہونا، مالدار ہونا، مالدار پر قربانی واجب ہے۔ اب یہاں مالداری سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہاں کیا دیکھا جائے گا؟ مالک نصاب ہے تو قربانی کرنا پڑے گا، تو مالک نصاب جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ والا نہیں، بلکہ جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم صدقہ فطر دیتے ہیں، تو کیا ہم کو قربانی کرنا پڑے گا؟ تو اگر وہ مالک نصاب نہیں تھے، صدقہ فطر ان پر واجب نہیں تھا، اور انہوں نے صدقہ فطر دے دیا جیسا کہ عام طور سے لوگ صدقہ فطر دیتے ہیں، تو اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن قربانی ایسا نہیں کہ وہ صدقہ فطر انہوں نے دیا تو اب قربانی بھی ان پر واجب ہو جائے گی۔ قربانی مالک نصاب پر واجب ہوگی، نصاب ہے کہ نہیں یہ دیکھا جائے گا۔ اور سنیے، چوتھی شرط قربانی کی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو یعنی غلام ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں، مرد ہونا قربانی واجب ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ جیسے مرد اگر مالک نصاب ہوگا تو وہ قربانی کرے گا، اور عورت اگر بقدر نصاب مال رکھتی ہے اپنا، اس کی ملکیت میں اتنا مال ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ ایک مسئلہ اور سماعت فرمائیے، قربانی نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے۔ ان باتوں میں اور تفصیل ہے جس کو آپ کو کتابوں میں دیکھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ سماعت فرمائیے، عورت کا مہر شوہر کے ذمہ باقی ہے اور شوہر مالدار ہے، تو اس مہر کی وجہ سے کیا عورت پر قربانی واجب ہو جائے گی؟ کئی ہزار کا مہر ہے اور مہر معجل ہے، تب بھی اگرچہ وہ مہر معجل ہو اور اگر عورت کے پاس اس کے علاوہ نصاب نہ ہو، صرف وہ مہر باقی ہے عورت کا اس کے اوپر، لیکن اس کے علاوہ مال نہیں ہے اتنا جو نصاب کو پہنچ جائے جس سے قربانی واجب ہوتی ہے، تو اتنا مال بقدر نصاب اس کے پاس نہیں ہے تو عورت پر قربانی واجب نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے تو اتنے اتنے روپے تمہارے شوہر پر باقی ہیں مہر کے تب تم پر قربانی واجب ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اور مسئلہ سنیے، بیوی کی طرف سے اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس سے اجازت حاصل کر لے۔ کسی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو بول دے، بات کر لے، اجازت حاصل کر لے، بغیر اس کے کہے اگر خود اس نے قربانی کر دی تو اس کا واجب ادا نہیں ہوا، واجب ادا نہیں ہوگا اس عورت کا۔ شوہر ہے، بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس سے اجازت حاصل کر لے، پھر قربانی کرے تو بیوی کے ذمے جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا، اور اگر اجازت نہیں لیا تو ادا نہیں ہوگا۔ مسائل کا سیکھنا ضروری ہے۔ لوگوں کو تقریر اچھی لگتی ہے، واقعات سنتے ہیں، مزہ آتا ہے، لیکن اس سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ فقہ میں مطلب جو درج ہے مسائل، اس کو آپ کو سیکھنا سمجھنا چاہیے۔ اب ہماری گفتگو ہو سکتا ہے لوگوں کو روکی پھیکی لگتی ہو کہ واقعات نہیں سناتے، کچھ ہنسنے کے، کچھ رولانے کے، کچھ جوش دلانے کے، لیکن آپ مسائل سیکھیں گے تو چلیں گے، آپ اسلامی زندگی گزاریں گے آپ، اور مسائل نہیں سیکھیں گے تو کیسے چلیں گے بتائیے؟ تو مسائل کو، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ وہ یہی مسائل کا علم ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ بہرحال ایک مسئلہ اور سماعت فرمائیے، شرکت والی قربانی ہوئی، جیسے بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو شرکت والی قربانی ہوئی تو ضروری ہے کہ گوشت کو وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ کیا جائے۔ اندازے سے تقسیم کرنے میں ہو سکتا ہے کسی کو کم چلا جائے، کسی کو زیادہ چلا جائے،
اور ایسا کرنا ناجائز ہے، ناجائز ہے ایسا کرنا. لوگ صرف اٹکل سے کام لیتے ہیں، تھوڑی سی محنت پڑتی ہے. شرح پر چلیے، باقاعدہ گوشت کو تول کر تقسیم کرنا ہے آپ کو. یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ اگر کم و بیش ہوگا تو کیا ہوا، ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے. اپنے حساب سے تقسیم کر لیا بغیر تولے، اور پھر کہہ دیا کہ چلو بھائی کسی کو زیادہ کم گیا ہوگا تو ہم بھی معاف کرتے ہیں، آپ بھی معاف کرنا. لوگ اپنے من سے راستے نکال لیتے ہیں. آپ کی اگر کوئی پریشانی ہے تو علماء سے پوچھیے، وہ بتائیں گے. آپ کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے من سے آپ کچھ بات طے کر لیں. تو اگر کسی نے ایسا کیا کہ ہم نے معاف کر دیا تو اس کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی پر حق نہیں ہے، بلکہ شریعت کا حق ہے. یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اور اللہ و رسول کا جو حکم ہو، شریعت کا جو حکم ہو، تو اس میں کسی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا. لہذا خیال رکھیے کہ باقاعدہ گوشت کو تول کر تقسیم کیا جائے.